پر مصطفیٰ جان رحمت عرض کرتے تھے اے پاک پروردگار عالم رب حبلی امتی، اب آپ کو ایک نکتہ دیتا ہوں میرے عزیزو، اللہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جب آئے نا، اللہ جب رب کو انہوں نے یاد کیا، جب رب کی بارگاہ میں نماز پڑھے، اللہ اکبر، جب انہوں نے سجدہ کیے، سجدے کے اندر انہوں نے کیا پڑھے، اور جب انہوں نے سجدہ کیے تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، جب انہوں نے سجدہ کیے تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ جب انہوں نے سجدہ کیے، سجدے کے اسی زمین کے اوپر اللہ اوپر جب رب کی حمد و ثنا کی بات اللہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے جب حمد و ثنا پیش کیے، اللہ اوپر اللہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجود کیے تو انہوں نے اللہ پیش کیے، اللہ اوپر سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیے۔ لیکن اللہ اور آگے چلو، دنیا کے اندر عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ رسول دنیا کے اندر آئے، حضرت صدیق اکبر اس زمین پہ سجدہ کیے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب اللہ سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اسی زمین کے اوپر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اور مولا علی اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں تو اسی زمین پہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اللہ اور آگے چلو، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی، اللہ یہ حضرت بلال حبشی، تمام صحابہ جب سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور آگے چلو، اللہ بغداد کے سرزمین پہ ایک اللہ کا ولی ہے جسے پوری دنیا میرا پیرانے پیر روشن زمین قطب ربانی شہباز مکانی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے اور مانتی ہے۔ جب بغداد کے سرزمین پہ اللہ سیدنا عبد القادر جیلانی سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور آگے چلو، اللہ آؤ غریب نماز کی چوکھٹ پہ، اللہ جب آپ سرزمین ہندوستان کے سرزمین پہ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ جب اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پڑھتے ہیں تو آپ سجود کے اندر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور آگے چلو، آؤ سرکار مقدس حضور صابر پاک کی بارگاہ میں اللہ جب صابر پاک سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، حضور نظام الدین اولیاء اللہ جب اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کر رہے ہیں، آپ سرکار مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آپ سمنان سے جب آپ چلے تھے تو اللہ کی چھوچا مقدسہ کے اندر جب تشریف لائے، جب آپ نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پیش کیا ہے۔ لیکن آؤ آگے چلے، حضور اعلیٰ حضرت دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، حضور حضور غریب نواز دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو اللہ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، اللہ مبارک خان شہید گورکھپور کے سرزمین پہ تشریف لائے ہیں تو اللہ اکبر، آپ نے اللہ اکبر آپ نے جب شہداء کے بیچ میں اللہ کو یاد کیے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کیے ہیں، اللہ لکھو شاہ رحمت اللہ کو کون نہیں جانتا ہے، جب آپ نے اپنے رب کو یاد کیا ہے تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جب مساجدوں کے اندر یوم الجمعہ قائم کرنے جاتا ہے، آج کا مسلمان جب مساجدوں کے اندر ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ اکبر جب وہ سجدہ کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، لیکن قربان جاؤ اس امام الانبیاء پہ، قربان جاؤ اس مصطفیٰ جان رحمت پہ، آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، بلکہ آپ امام الانبیاء سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر اللہ اکبر کیا کہتے ہیں، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کمزور ہے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو مغفرت عطا فرما دے، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اللہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، بے حساب رو رہے ہیں، اللہ جب اللہ اکبر امام جب تمام صحابہ کرام کو پتہ چلا ہے، اللہ اکبر تمام صحابہ اللہ اکبر امام الانبیاء کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تمام صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نکل پڑے ہیں تلاش کے لیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب آئے ہیں، آنے کے بعد اللہ ظہر میں
جب اللہ کے رسول سے ملاقات نہ ہوئی ہے تو اللہ اکبر، اور مغرب عشاء میں جب ملاقات نہ ہوئی تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تلاشنے کے لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نکل پڑے ہیں۔ اللہ جب صبح سے شام ہو گئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت نہ ہوتی ہے تو اللہ اکبر، تمام صحابہ خاتون قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے اے امام، اے خاتون قیامت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو امام الانبیاء کا پتہ نہیں چل رہا ہے، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت پتہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ آج جب تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ کے گلیوں کو چھوڑ کر کے اللہ جنگل کے جانب جب رخ کیے ہیں تو اللہ اکبر ایک جنگل کے قریب پہنچتے ہیں، ایک جنگل کے قریب ایک چرواہ بکریوں کو چرایا کرتا ہے۔ اللہ تمام صحابہ سے ذکر کرتے ہیں، تمام صحابہ سے اس چرواہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے چرواہ، کیا تو نے مازغل بصر کو دیکھا ہے کیا تو نے امام الانبیاء کو دیکھا ہے کیا تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو یا کیا؟ اللہ اتنا کہنا تھا، چرواہ جواب دیتا ہے مازغل بصر کون ہے، امام الانبیاء کون ہے، مصطفیٰ جان رحمت کون ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، ایک شخص آیا ہے اور کوئی آیا ہے جب سے وہ رو رہا ہے، جب سے اس کی رونے کی آواز میرے بکریوں نے سنی ہے، اللہ میری بکریاں نہ کچھ کھا رہی ہے نہ میری بکریاں چل رہی ہے، جب سے وہ شخص رو رہا ہے اللہ اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریاں بھی روتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ پر صحابہ کرام نے جیسے اتنا سنا تو صحابہ کرام سمجھ گئے امام الانبیاء ہوں گے۔ اللہ جب دوڑ کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء اپنے سروں کو اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکا کر کے عرض کرتے ہیں رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کمزور ہے، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اللہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے طه باسین اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ضرور قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لاڈلی حضرت فاطمہ الزہرا، نبی کا پتہ تو چل گیا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت آج اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ چلے۔ اللہ جب حضرت فاطمہ تشریف لائی ہے، لانے کے بعد عرض کرتی ہے اے میرے ابو حضور اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، اللہ پر میرے آقا علیہ السلام زورو کردار اپنے گنہگار امتیوں کے لیے زورو کردار رو رہے ہیں اور زبان سے الفاظ نکل رہی ہے، پوری دنیا سجدہ کرتی ہے، اپنے رب کو یاد کرتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سجدہ کر رہے ہیں اور ان کی زبان پہ الفاظ ہے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ اتنا کہنا تھا، اللہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ارشاد فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج اگر اپنے سر کو نہ اٹھائے تو فاطمہ قیامت آنے سے پہلی دوسری قیامت کر دے گی۔ اللہ اتنا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ فرماتی ہے پاک پروردگار عالم، تیرے محبوب کے سر، تیرے محبوب کی بیٹی کے بال سچا جو سورج نے نہیں دیکھا ہے، لیکن آج تیرے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ آج اپنے چادر تطہیر کو اتار کر کے تیری بارگاہ میں دعا مانگتی ہو۔ اللہ اتنا کہنا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اے طائر سدرا، اے بلبل سدرا، اے روح امین جبریل امین، میرے محبوب سے جا کے کہہ دو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے امتیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ پر اتنا کہنا تھا، جبریل امین اللہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے امتیوں کو بخش دیا ہے، جنت الفردوس میں جانے کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ اتنا کہنا تھا۔ اللہ زبان کی جب نظر پڑی ہے تو اللہ زبان پکار اٹھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پاک خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ